مسیح ہے۔ عین یا رعین، یہ جناب قحطانی نسل خاندان بنو حمیر کے ایک اولو العزم اور باہمت شہزادے بنی مسرت زیاد الجہور کی اولاد سے ہیں۔ یہ خاندان یمن میں بادشاہی کرتا تھا۔ بنو حمیر قحطان سے 7ویں پشت میں تھا۔ قحطان کے بیٹے کا نام بعثر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اسی طرح پریم نامی ایک بادشاہ نے ایک قلعہ جبل رعین پر تعمیر کیا اور اس کا نام پھر پریم زرعین پڑ گیا۔ اس پریم زرعین ہی کو آرائیوں کا مورث سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے آرائیوں کو آل زرعین بھی کہا جاتا ہے۔ پریم زرعین کی اولاد سے صحابی رسول حضرت نعمان زرعین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے 632 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت نامہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ آرائیں وہ افراد ہیں جو اسلامی جنگوں میں جھنڈوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام آرایا ہوتا تھا، یا بعض نے یہ کہا کہ عربی زبان میں چونکہ جھنڈوں کو رایا کہتے ہیں تو الرایا کی حفاظت کرنے والے یہ آرائیں ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وقت بدلا، الفاظ بدلے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آرائیں، یہ رایا یعنی کہ جھنڈے کی حفاظت پر مامور ایک ایسا دستہ تھا جو محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہونے والی فوج میں شامل تھا۔ بعض نے کہا کہ ان کا تعلق خاص طور پر دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہے۔ یہ محمد بن قاسم کے ساتھ اس فوج میں شامل ہوئے جو ہندوستان آئی۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہا۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ پھر قید میں مر گیا۔ بہرحال خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر ہی میں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلے نسلیں پورے بر صغیر میں پھیل گئیں۔ محمد بن قاسم کا لشکر تاریخ گواہ ہے، آپ اس کو جانتے بھی ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین سندھ میں داخل ہوا تھا، پر یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ پنجاب کے علاقے میں پھیلتے چلے گئے، اور چونکہ یہ زیادہ تر جھنڈوں کی حفاظت پر ہوتے تھے جسے الرایا کہتے ہیں، تو فتح کے بعد اس فوج کے سپاہیوں کو الرایا کی نسبت سے الرائی کہا جانے لگا، اور جب یہ ہندوستان آیا تو پھر یہ آرائیں ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آرائی لفظ کو انگلش میں آرائیں کہتے ہیں، انگلش تاریخ دانوں نے انہیں آرائیں لکھا ہے۔ تو بہرحال تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ شاید یہ آرین تھے، تو انہوں نے ان کو آرین سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ عربی النسل لوگ تھے اور بڑے جنگجو لوگ اور بڑے ہمت والے لوگ۔ انہوں نے بعد میں کھیتی باڑی کو اپنایا، اور آج بھی کھیتی باڑی میں آپ کو بہت زیادہ آرائیں برادری کے لوگ نظر آئیں گے۔ تو آرائیں اردو زبان کا لفظ بھی ہے اور پنجابی زبان میں بھی آرائیں کہتے ہیں۔ آرائیں کے معنی بعض لوگ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ آرائیں معنی میں کاشتکار یا زمیندار کے ہیں۔ لفظ آرائیں دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جو کثرت استعمال اور امتداد زمانہ سے آرائیں بن گیا۔ عرف عام میں آرائیں کہا جانے لگا، جس میں الف کے اوپر آپ مد لگاتے ہیں، آرائیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب آرائیں جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے بر صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہا کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا، اور لفظ آرائیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر بالآخر آرائیں بن گیا۔ تو آرائیں عربی النسل ہیں اور ایک جنگجو قوم ہے، اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ ہندوستان میں سیٹل ہوئے، اس کے باوجود ان میں بہت سارے لوگ اس طرح کے جنگجو ٹائٹلز رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ان میں آپ کو رامح ملیں گے، رامح یعنی نیزے باز،
لوگ غلطی سے رامے لکھتے ہیں، اصل میں یہ رامح تھا جس کو اب رامے لکھا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ ان میں حجازی بھی پائیں گے، اریحا میں آباد ہونے والے حجازی بزرگوں کی یاد میں یہ حجازی لکھتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے مشہور ناول نگار نسیم حجازی ارائیں صاحب ہیں۔ اسی طرح یہ سلیمی بھی ہیں کہ اریحا کے قبیلے بنو سلیم سے ان کا تعلق، تو سلیمی ہے، تو اسی مناسبت سے سلیمی یا ہمارے ہاں وہ سلیمی ہو گیا۔ پاکستان میں آپ کو کموڈور میاں اسلم باری سلیمی ارائیں صاحب۔ اچھا اسی طرح شامی، ملک شام کی ریت سے شامی بھی کہلائے، جیسے سندھ یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم کے پروفیسر جناب پرویز شامی ارائیں صاحب۔ اسی طرح مجیب الرحمان شامی ارائیں، اور سندھ میں ارائیوں کی جو ہے نا یہ بھٹو اپنے نام کے ساتھ جو بھٹو لکھتے ہیں اور باقی ارائیں لکھتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ہمارے ہاں یہ گھالر ہے، اصل میں یہ کھگیر سرکش گھوڑا سوار فوج کا حصہ تھے، تو یہ بعد میں گھالر ہو گئے۔ اچھا اسی طرح اور مرنے لڑنے والے یہ گتکے باز تھے نا، تلوار کی دھنی جو تھے، تو یہ آگے سے گتکو ہو گئے۔ اسی طرح یہ قوالی یعنی یہ گشت کرنے والے جو فوجی ہوتے تھے، جو فوجیوں کے آرام کے وقت پہرا دیتے تھے۔ اسی طرح بسرو یہ نظر رکھنے والے فوجی ہوتے تھے، کیونکہ باضابطہ محمد بن قاسم کے ساتھ ان کی بڑی تعداد تھی، تو مختلف شعبہ جات میں تھے۔ اچھا پھر ہمارے ہاں یہ ہوتے نا بھٹا بھٹو، یہ بھی اسی میں سے نکلے ہیں۔ اچھا اسی طرح بھیلے، یہ جو بھیلا دار ہوتا ہے، یہ خیرات کی تھیلی تھام کر چلنے والا خادم۔ تو پھر اسی طرح یہ نین دریا کے کنارے رہنے والے۔ پھر ان میں آپ کو چنڈور بھی ملیں گے، جو چوکیدار پاسبان، یہ فوج کی آخری قطار جو ہوتی ہے۔ پھر اس میں آپ کو ڈھینگے بھی ملیں گے، یعنی کہ قوی بازو جوان ڈھاڈے، یہ سخت جان سخت گوش۔ پھر ڈولے ملیں گے آپ کو، ان میں رتے ملیں گے، یعنی بڑے جنگیو قسم کے لوگ ہوتے تھے، رتے۔ اسی طرح آپ کو اس میں رمدے ملیں گے، سرخ آنکھوں والے فوجی، یعنی ان کے میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے نام پڑے۔ اسی طرح آپ کو ان میں جتالے ملیں گے، یعنی جیتنے والے، جھونگے، قطب شاہی، وہ فوجی جو قطب الدین ایبک کی فوج میں شامل تھے اور ان کی اولاد پھر آگے۔ پھر آپ کو ان میں سپال ملیں گے، یعنی نشانے باز، بہلوان یعنی گاڑی یہ چلانے والے، جو فوجی گاڑیاں ہوتی تھی۔ پھر ان میں آپ کو ساندہ ملیں گے، مد ملیں گے، بہت سارے ہیں، تیر انداز، تیر چلانے والے، بہت سارے ہیں۔ آپ کو ایسے ایسے جعلے نام ملیں گے جس سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ ارائیں جو ہے وہ کیا قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے جنگجو لوگ پیدا کیے تھے، اور پھر یہ بر صغیر میں ہی آباد ہو گئے۔ یہ عربی النسل ہے اور محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے، اور اسی لیے آپ کو اگر یہ ارائیں ہندوستانی لوگ ہوتے تو ان میں آپ کو پھر ہندو بھی بہت ملتے، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں نا جن کا تعلق ہندوستان پاکستان کی سرزمین سے ہے، ان میں پھر آپ کو ہندو بھی ملیں گے، سکھ بھی ملیں گے، مسلمان بھی ملیں گے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ملیں گے۔ لیکن ارائیوں میں یہ معاملہ نہیں ہے، زیادہ تر تعداد ان کی مسلمان ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 1300 سال پہلے اگر یہ نہیں آئے تھے اور اسی دھرتی کے رہنے والے تھے، تو ان میں پھر ہر قوم و مذہب کے لوگ ہونے چاہیے، پر ایسا معاملہ آپ کو ارائیں برادری میں نہیں ملے گا۔ وہ ہمارے ہاں ایک استاد تھے، جب وہ ہمیں ارائیں برادری کا ذکر ہوا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کھیتی باڑی کی ایسی محبت رکھی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ جنت میں بھی اللہ سے کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں کھیتی باڑی کا انتظام کرا دے۔ وہ ایسی مزاحیہ کہتے تھے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں کچھ معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ بہتری کا فیصلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب